جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ بھئی دنیا میں تمام غزلیں جو لکھی گئیں، پورا اردو لٹریچر کیا ہے؟ عورتوں کی خوبصورتی سے بھرا پڑا ہے، عورتوں کی جسمانی خوبصورتی کے تذکرے سے پوری اردو شاعری بھری ہے. لیکن جنت کی حوروں کے بارے میں قرآن نے بس اشارے کیے ہیں، اور یہ اشارے اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم اس میں تصور کر سکتے کہ جنت کی حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی. اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنتیوں کی شادی حور عین سے کریں گے. حور عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حور عین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت آنکھوں والی. دنیا میں آنکھوں کی خوبصورتی کے جتنے پیمانے ہیں سب یہاں ختم ہیں. اس سے خوبصورت کوئی آنکھ نہیں ہو سکتی. دنیا میں ایک نسوانی حسن کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آنکھوں کی بات کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کا جب ذکر کیا تو پہلے آنکھوں کا ذکر. پہلے حدیثوں، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو اور سوچو کہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی کتنی تڑپ ہے. ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. صرف نام کے اہل حدیث نہ بنو، کام کے اہل حدیث بنو. ہر اہل حدیث کے گھر میں مختصر سی صحیح حدیث کی ایک کتاب ہونی چاہیے. اہل حدیث کا بچہ کچھ حدیثوں کو یاد کرے ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ ہمارے بچوں کو بھی حدیثیں یاد ہو، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی حدیثیں یاد ہو. حدیث کو سیکھنے کی، حدیث کو یاد کرنے کی تڑپ بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. دنیا میں دنگے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں. آپ کے مذہب کی بے حرمتی ہو، آپ تراویح نماز مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی مسجد کے باہر لوگ ہنگامہ کریں اور آپ نے اگر اس ہنگامے کے خلاف آواز اٹھا دی تو کیس بھی آپ کے خلاف دائر کیا جائے گا. یہ دنیا کے حالات ہیں میرے بھائی. یعنی ظالم کے لیے قانون الگ ہے، مظلوم کے لیے قانون الگ ہے. جو بیچارہ مظلوم ہے ساری دفعات اور سارے قانون اسی کے لیے لکھے گئے ہیں. یہ ہمارے ملک میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر حال میں کیس تو مسلمان کے اوپر لگنا ہے، ظلم بھی مسلمان پر ہو اور اس کے بعد بلڈوزر بھی اسی کے گھر پہ چلے. یہ آج کل ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. اللہ ہم سب کی بات. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کی آج 23ویں رات ہے. 5 طاق راتوں میں آج کی رات دوسری طاق رات ہے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، جس موضوع پر مجھے آج کچھ باتیں رکھنی ہے وہ موضوع میں شروع کروں، اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ شکایت ملی ہے کہ ہماری بعض مائیں بہنیں جو طاق رات میں اس مسجد میں آتی ہیں اور درس میں شامل ہوتی ہیں تو اس میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پیچھے بیٹھ کر کے باتیں کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا عیب بھی ہے اور یہ اس طاق رات کی بہت بڑی ناقدری بھی ہے. یہ عبادت کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے، نیکیوں کو بٹورنے کی رات ہے، گناہوں کی بخشش کی رات ہے. اس رات کو اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں. آپ مسجد میں آئی ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. دنیا کی کروڑوں عورتیں ایسی ہیں جن کے علماء نے اپنے زبردستی فتوے ان کے اوپر تھوپ کے رکھے، ان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی انہوں نے. آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فیسلٹی دی ہے، آپ کے لیے مکمل پردے کا انتظام ہے اور آپ کو اس مسجد میں یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ طاق رات میں آئیں اور عبادت کریں. تو آپ اس سہولت کا صحیح استعمال کیجیے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض خواتین جو ہیں وہ جب بھی آتی ہیں تو یہ سوچتی ہیں کہ فلاں جگہ ہماری فکس ہے. یہ بالکل غلط. میں جمعہ میں بھی بول چکا ہوں، جگہ فکس کرنا یہ مناسب نہیں. آپ آئیں، جو پہلے آیا وہ آگے کی جگہ جا کر کے بیٹھ جائے، جو بعد میں آیا ہے وہ لوگوں کی گردنیں فلانگ کر کے آگے ہی بیٹھے، یہ مناسب بات نہیں. ہاں، امام جس کو خطبہ دینا ہے وہ بعد میں بھی آئے گا تو اس کے لیے آپ کو راستہ چھوڑنا پڑے گا. وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ امام بعد میں نکلتا ہے. لیکن جب ایک عام مصلی کا معاملہ ہے تو اس کو کوئی جگہ فکس کرنا یہ غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے کا اسلوب اپنایا ہے. اللہ نے اپنی رحمت کی امید بھی دلائی ہے اور اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے.
یہ دو انداز ہیں قرآن کے، اللہ تعالیٰ نے دو انداز اپنا، ایک ترغیب کا ہے، ایک ترہیب کا ہے۔ قرآن آپ پڑھیے، بار بار آپ کو جنت کا بھی تذکرہ ملے گا اور جہنم کا تذکرہ بھی ملے گا۔ تو جنت کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ کے بندوں کے دل میں ایک شوق پیدا ہو، ایک طلب پیدا ہو کہ ہمیں اس جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ اور جہنم کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم اور آپ جب جہنم کی خطرناکیوں کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، جہنم کی آگ کے بارے میں جب جان لیں گے تو پھر ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہوگا اور ہم اس جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی مقصد ہے قرآن کا۔ تو آج کی ہماری جو تقریر ہے وہ انشاءاللہ جنت کے تعلق سے ہوگی کہ جنت کی کیا حقیقت ہے اور جنت کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہت ظاہر ہے، بہت ہی تفصیلی موضوع ہے یہ، اور ہمارے پاس وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور ہماری یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ ساری رات آپ کو درس میں جو ہے الجھا کر کے رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ میرے بھائیوں، جنت کیا ہے؟ ایک مومن کی کامیابی اسی پر ڈیپینڈ ہے کہ اس کو جنت مل جائے۔ اگر آپ دنیا میں بہت پریشان رہے ہیں لیکن آخرت میں اگر آپ کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو گیا تو یو آر دا سکسیسفل، آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ دنیا میں بہت عیش و آرام سے رہیں اور کہیں اللہ نہ کرے آخرت میں ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ آ گیا تو یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد میرے بندو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کام ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی، تمہارے گناہوں کی سزا تم کو ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا لیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کیا کامیابی یہی ہے کہ جنت ہم کو مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں، اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں ہر اس قول کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، ہر اس عمل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں جو مجھ کو جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، اور اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس قول سے اور اس عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم میں لے کر کے جائے۔ یہ نبی کی دعا ہے، اس کو یاد کر لو، اس کو پڑھا کرو۔ نبی کی سب سے اہم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ جنت کا سوال، جہنم سے اللہ کی پناہ۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک الجنت وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نے پوچھا، ہے میرے صحابی جب تم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہو تو کیا دعا کرتے ہو؟ کہا، اے اللہ کے نبی میں اتحیات میں تشہد پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری جنت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، وما اوسر دندنتک ولا دندنت معاذ، اے اللہ کے نبی آپ بڑی دیر تک دعائیں کرتے ہیں اور معاذ ابن جبل بڑی دیر تک دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں تو مجھ کو یاد نہیں ہیں، وہ دعائیں تو میں نہیں کر پاتا ہوں، بس میں یہی دعا کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی نے کیا کہا؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی حولہا ندندنو، اے میرے صحابی ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں ان ساری دعاؤں کا
خلاصہ یہی ہے، ہم اسی کی دعائیں کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور کوئی دعا نہیں، ساری دعاؤں کا خلاصہ یہی ہے، جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ، یہی ہماری دعا ہوتی ہے۔ اب یہ جنت کیسی جگہ ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا، ہم لوگ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں یہ آیت سنتے رہتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے، اللہ نے جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، جنت میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں، کوئی اس کا شعور بھی نہیں کر سکتا، کوئی فیل بھی نہیں کر سکتا، کوئی احساس بھی نہیں کر سکتا، یعنی دنیا کی ٹاپ کی نعمتیں جنت کے سامنے کوڑا ہے میرے پیارے ساتھیوں، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ کے امیجنیشن سے بہت اوپر ہے جنت کی نعمتیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کی نعمتوں کو کوئی کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ میرے بھائیوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کے حساب سے دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کرے اور جوڑا صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز دو تو ڈبل دو، 2 چیزیں دو۔ ایک حدیث اس حدیث کا ایک مطلب تو علماء نے یہ بتایا کہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دو تو ڈبل دے دو، یا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک صدقہ آپ نے کیا پھر اس کے پیرالل ایک اور صدقہ کر دیجئے، کوئی نیکی کا کام کیجئے، کوئی صدقہ خیرات کیجئے، ڈبل کیجئے۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں ڈبل صدقہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے اس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، جو دنیا میں بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتا تھا، دعی من باب الصلاۃ، اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو روزہ دار تھا، نفلی روزہ بہت زیادہ رکھتا تھا، اس کے لیے ریان نام کا ایک دروازہ ہے، ریان سے بلایا جائے گا۔ نماز کا الگ دروازہ، صدقہ کا الگ دروازہ، روزے کا الگ دروازہ، جہاد کا الگ دروازہ، اس طریقے سے جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ ہم اور آپ جنت کے بارے میں تقریر سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں، لیکن ہماری مینٹیلٹی میں اور صحابہ کی مینٹیلٹی میں کتنا فرق تھا۔ ابھی نبی نے اتنا بیان کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور سب 8 دروازے الگ الگ نیکیوں کے حساب سے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی کسی ایک دروازے سے بھی اگر جنت میں بلا لیا گیا تو پھر اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ کیا اے اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہے، هل يدعى من تلك الابواب كلها، کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اعلان آ جائے کہ اے میرے بندے، تو نے اتنی نیکیاں کی ہیں، تو جہاد کے دروازے سے بھی آ سکتا ہے، تو صدقہ کے دروازے سے بھی آ سکتا ہے، تو ریان کے دروازے سے بھی آ سکتا ہے، تو نماز کے دروازے سے بھی آ سکتا ہے، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے اوپن کر دیے گئے ہوں، کوئی ایسا بھی ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ اللہ اکبر، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اگر کسی کو انسپیریشن لینا ہے، اگر کسی کو اپنے جذبات کو حرکت میں لانا ہے، اگر نیکی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو انسپائر کرنے والی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی اکرم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفل روزے کی بات تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا ہے اللہ کے نبی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا ہے کوئی ایسا جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے کھانا کھلایا ہے۔
پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے من عاد منکم الیوم مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں نے عیادت کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ ابو بکر صدیق پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ہاں اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تمام نیکیاں اگر ایک انسان کے اندر جمع ہو جائیں وہ انسان ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور یہ یہاں پر ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں جب ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو اگر اگلا ہماری عزت کرتا ہے، اگر ہمیں سمان دیتا، رسپیکٹ دیتا ہے، تو ہمیں جانے کے بعد دروازہ کھلوانا نہیں پڑتا۔ جب ہم کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو آلریڈی ہمارے لیے ڈورز آر اوپن، دروازہ کھلا رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا الی وسیق الذین اتقوا، جو متقی لوگ ہوں گے وہ زمرہ، وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے سارے دروازے اوپن ہوں گے۔ یہ ان کے اکرام میں، ان کے رسپیکٹ میں، ان کے سمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ جنتیوں کے لیے تمام جنت کے دروازے کھلے ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت میں لوگ اکٹھے نہیں جائیں گے، باری باری جائیں گے، گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ ایک گروپ جائے گا، پھر دوسرا گروپ جائے گا، گروپ بائی گروپ جائیں گے۔ اور جو جنت میں سب سے پہلا گروپ جائے گا اس کی ذرا اسپیشلٹی دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول زمرۃ تلج الجنۃ، پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے چاندنی رات کا چاند ہو، جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، لا یبصقون فیہا ولا یمتخطون ولا یتغوطون، اور جنتیوں کو نہ تو ان کے منہ میں تھوک آئے گا، یعنی گندگی کی جتنی چیزیں، پیشاب، پاخانہ، تھوک، کھکار، بلغم، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا۔ جنتی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ آنیتہم فیہا الذھب، اور جنت کے جو برتن ہوں گے وہ دنیا کی سب سے قیمتی میٹل کے ہوں گے، وہ سونے کے ہوں گے۔ امشاتہم من الذھب، حتیٰ کہ ان کی کنگھیاں بھی سونے کی ہوں گی، والفضہ، چاندی کی ہوں گی، ومجامرہم العلوۃ، اور جنت میں جو پرفیوم ہوگا، جو خوشبو ہوگی، وہ دنیا کی سب سے شاندار خوشبو العود الہندی، عود ہندی کی خوشبو ہوگی۔ عود کی خوشبو بڑی زبردست مانی جاتی ہے، وہ باقاعدہ انگیٹھیوں کی شکل میں ان کے کمرے معطر ہوں گے، وہ ان کے لیے یعنی انگیٹھیوں میں وہ خوشبو بسی ہوگی ان کے کمرے میں۔ ورشہم المسک، اور جنتیوں کا جو پسینہ ہوگا، اللہ اکبر، اس میں سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی۔ اور دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں لیٹرین کا، پیشاب وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان گندگیوں سے وہاں پاک رکھے گا، تو بس ایک پسینہ آئے گا، اور اس پسینہ بھی بدبودار نہیں ہوگا، اس پسینے میں بھی مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ اب یہ 2 بیویاں دنیا کی 2 بیویاں ہوں گی یا جنت کی حوروں میں سے ہوں گی؟ دوسری حدیث میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ یہ جنت کی حوروں میں سے ہوں گی۔ اور یُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِن وَرَاءِ اللَّحْمِ، اتنی خوبصورت ہوں گی، ان کا جسم اتنا خوبصورت ہوگا، ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ ان کی ہڈیوں کے گودے نظر آ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو اتنا ٹرانسپیرنٹ بنائے گا، یعنی خوبصورتی کے سارے معیار اور سارے اسٹینڈرڈ وہاں پہ ختم ہیں، اس خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے لا اختلاف بینہم، دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جنت میں کوئی اختلاف نہیں، جنت میں کوئی جھگڑا نہیں۔ حالانکہ جنت میں بھی اسٹیٹس ہوگا، جنت میں بھی کوئی اونچے درجے میں ہے، کوئی نیچے درجے میں، مگر جنت میں کوئی جھگڑا نہیں، لا اختلاف بینہم ولا تباغض، جنتیوں کے درمیان نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا۔ اچھا، جنت کی بلڈنگ کیسی ہوگی؟ دنیا میں ہم اور آپ جب گھر بناتے ہیں تو ہم ٹاپ میٹیریل سے گھر بناتے ہیں، بھائی اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ، ہمارا مکان سب سے خوبصورت ہو۔ جنت کی بلڈنگ کیسی ہوگی؟ آئیے ذرا حدیث دیکھتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی،
جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں رقت قلوبنا، ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وزہدنا فی الدنیا، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے، وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، اور اے اللہ کے نبی جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو صرف آخرت کی یاد آتی ہے، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے اپنے گھر جاتے ہیں، فَآنَسْنَا أَهْلِينَا، اپنے بال بچوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، وَشَمِمْنَا أَوْلَادَنَا، اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں، انکرنا انفسنا، تو اے اللہ کے نبی پھر آپ کے پاس جو سچویشن ہے وہ سچویشن ختم ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو صرف آخرت یاد آتی ہے، لیکن بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں تو اے اللہ کے نبی دل بدل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، اے میرے صحابہ جس حالت میں تم میرے پاس رہتے ہو، اگر 24 آورس اسی حالت میں رہو گے تو اتنے نیک بن جاؤ گے، فرشتے تم سے آ کر کے ملاقات کریں گے۔ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، تم انسان ہو، تم سے گناہ بھی ہوں گے، تم سے غلط کام بھی ہوں گے، اگر تم سے گناہ نہ ہوتا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرتا، اور وہ نئی مخلوق گناہ کرتی پھر اللہ سے توبہ کرتی، اللہ اس کو معاف کرتا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ کو نہیں معلوم کہ انسان سے غلطی ہو سکتی، انسان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن انسان کی غلطی اللہ کو اتنا ناراض نہیں کرتی جتنا غلطی کے بعد انسان کی ڈھٹائی اور انسان کا اپنی غلطی پر ڈٹا رہنا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں۔ انشاءاللہ 27ویں تاکرات کو ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اسی موضوع پر ہوگا، گناہوں کی جو توبہ کے موضوع پر ہم وہاں پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کریں گے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور توبہ کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ 27ویں تاکرات میں بات کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی لوگوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، مخلوقات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا من الماء، پانی سے پیدا کیا گیا، نطفے سے، منی کے قطرے سے جانداروں کی جو تخلیق ہوئی، انسانوں کی جو تخلیق ہوئی پانی سے کی گئی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی الجنت ما بناؤھا، جنت کی عمارت کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا لبنۃ من فضۃ و لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ دنیا میں آج بڑی بڑی جو پرانی عمارتیں ہیں جہاں سونا چاندی لگا تھا اسے چور اچکے اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ آپ کے ہندوستان میں بہت ساری عمارتوں میں سونے بادشاہوں نے، راجاؤں نے اپنے زمانے میں سونے کے بنوائے تھے، آج وہ سونا چور لوگ چرا کے لے کے چلے گئے۔ مگر جنت میں کسی کو لالچ ہی نہیں ہوگا، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور جس گارے سے اینٹوں کو آپس میں کمبائنڈ کیا جائے گا وہ گارا کس چیز کا ہوگا؟ وہ مشک ازفر کا ہوگا، جو مشک کی بہت اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے، مشک ازفر۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور جو کنکریاں ہوں گی اس عمارت کے میٹیریل میں جو کنکریاں ہوں گی وہ دنیا کے قیمتی پلس اینڈ اورل، یاقوت اور لولو موتی ہوں گے، قیمتی موتی ہوں گے۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی جو مٹی ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ زعفران کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہم لوگ کھانے میں پینے میں ذرا سا ڈالتے ہیں، کتنا مہنگا، دنیا کی یعنی بہت کوسٹلی چیزوں میں سے ایک ہے۔ جنت کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ لا تبلا ثيابهم، جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ وَيَخْلُدْ وَلَا يَمُوتُ، جنت میں موت نہیں آئے گی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور موت کے گلے پر چھری چلا دی جائے گی اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اے جنتیوں کان کھول کے سن لو، اس جنت میں پرماننٹ رہنا ہے، اور اے جہنمیوں جہنم میں موت نہیں آئے گی، نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے۔ تو جنتیوں کے نہ کپڑے پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی، ہمیشہ فار ایور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیں بعض نوجوان جو بڑے خوبصورت ہیں اور آج اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز کرتے ہیں، 40 سال کے بعد بدن پہ جھری آنے لگتی ہے۔ عورتوں کو دیکھیے، آپ خواتین کو دیکھیے، اپنی جوانی کو کتنا مینٹین کر کے رکھتی۔ آج اینٹی ایجنگ کریمز آتی ہے کہ صاحب 50 سال کی عورت ہو گئی تو وہ کریم کیسے لگا کہ اپنے آپ کو 20 سال کی 30 سال کی، مگر پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ جتنی کریمیں لگا لو، دوا کھا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایک سسٹم ہے کہ ایک عمر آنے کے بعد آپ جتنے کاسمیٹکس لگا لیں، میک اپ کر لیں، آپ کی جو جوانی کی جو چکا چوند تھی، جو رونق تھی، وہ دوبارہ ملنے والی نہیں۔ مگر جنتیوں کے چہرے ہمیشہ فریش رہیں گے،
ان کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی میرے ساتھیوں۔ جنت کی نہریں کس چیز کی ہوں گی؟ قرآن کا 26واں پارہ اٹھائیے، سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جنت میں 4 طریقے کی نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو پانی کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کا پانی رکھا رکھا خراب ہو جاتا ہے، بدبو مارنے لگتا ہے، جنت کا پانی کبھی سڑنے والا خراب ہونے والا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہ دودھ بھی کبھی اس کی لذت بدلنے والی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں آپ دودھ رکھ دیں، فریز میں نہیں رکھیں گے، رات میں رکھیں گے، صبح دودھ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ جنت کی دودھ کی نہریں وہ کبھی اس کا ذائقہ کبھی بدلنے والا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، اور وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح غلیظ نہیں ہوگی، گندی نہیں ہوگی، اس میں لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، اس کو پی کر کے کوئی چکر نہیں آئے گا، کوئی ہوش نہیں کھوئے گا۔ دنیا کی شراب پی کے انسان نالیوں میں پڑا ہوا ہے، ماں اور بہن میں کوئی فرق نہیں کر پا رہا ہے۔ جنت کی شراب میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ لذت والی شرابًا طہورا، وہ پاک شراب ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور انتہائی پیور ہنی، خالص شہد کی نہر بھی جنت کے اندر ہوگی۔ جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ جو لوگ باغات وغیرہ رکھے، جس کے پاس اپنے باغیچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب اپنے باغ میں جاتے ہیں اور ایک طرف سے درختوں کی قطار ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں جب درختوں کی چھاؤں میں جب ہم ٹہلتے ہیں تو کتنا فریش محسوس ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ کسی کے اپنے فارم ہاؤس میں آپ چلے جائیں، کسی کے لان میں چلے جائیں اور وہاں درخت لگے ہوں، اللہ اکبر، دنیا کے درختوں کی چھاؤں میں ہمیں کتنی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلھا 100 سنۃ، جنت میں ایسے بھی درخت ہیں اس کے سائے میں چلنے والا 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی اس کی مسافت طے نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وظل ممدود، جنت میں جو سائے ہوں گے وہ بہت لمبے لمبے ہوں گے۔ دنیا میں ایک پیڑ کی چھاؤں آئی پھر دھوپ آ گئی، جنت میں کوئی دھوپ کا مسئلہ، وہاں چھاؤں بھی ہوگی تو لگاتار کنٹینیو چھاؤں ہی چھاؤں ہوگی۔ جنتیوں کو کھانا اور پانی کیسا ملے گا؟ آئیے ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنتیوں کو کھانے پینے کی چیزیں لا کر کے ایسے لڑکے دیں گے جو ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ برتن لائیں گے اور جام کے پیالے لائیں گے، اور اس کے اندر انتہائی قیمتی جام کو وہ بھر کر کے لے کے آئیں گے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور اس جنتی شراب کو پینے کے بعد نہ تو سر چکرائے گا نہ ہوش کھوئیں گے۔ جنت کی شراب کو پینے کے بعد نہ کسی کا سر چکرائے گا، نہ ہیڈک ہوگا، اور نہ ہی وہ اپنے ہوش کھوئیں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور اپنی پسند کے فروٹس اور میوے وہ کھائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنی پسند کے پرندوں کے گوشت کھائیں گے۔ دنیا کا ٹاپ کا گوشت ہوتا ہے پرندوں کا گوشت، اور جنت میں پرندوں کا گوشت ملے گا۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا ہے، آپ کی پسند کے پرندوں کے گوشت ملیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، جنتیوں کو روزی ملے گی، مقررہ روزی ملے گی، ان کو میوے ملیں گے، پھل فروٹ ملیں گے عزت کے ساتھ، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ملیں گے، علی سرر متقابلین، اور وہ تخت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکاس من معین، بڑے صاف ستھرے چشمے کی شراب ان کو پلائی جائے گی، بیضاء لذۃ للشاربین، اور وہ سفید رنگ کی شراب ہوگی، اس میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ تو شراب کو پی کر کے ان کا سر چکرائے گا، نہ اپنے ہوش کھوئیں گے وہ۔ یہ جنت کا کھانا اور پانی ہوگا میرے ساتھیوں۔ اب آ جائیے جنت کی خواتین کے اوپر، جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ بھئی دنیا میں تمام غزلیں جو لکھی گئیں، پورا اردو لٹریچر کیا ہے؟ عورتوں کی خوبصورتی سے بھرا پڑا ہے،
عورتوں کی جسمانی خوبصورتی کے تذکرے سے پوری اردو شاعری بھری ہے، لیکن جنت کی حوروں کے بارے میں قرآن نے بس اشارے کیے ہیں، اور یہ اشارے اتنے خوبصورت ہیں کہ ہم اس میں تصور کر سکتے ہیں کہ جنت کی حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنتیوں کی شادی حور عین سے کریں گے۔ حور عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حور عین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت آنکھوں والی۔ دنیا میں آنکھوں کی خوبصورتی کے جتنے پیمانے ہیں سب یہاں ختم ہیں، اس سے خوبصورت کوئی آنکھ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ایک نسوانی حسن کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آنکھوں کی بات کی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حوروں کا جب ذکر کیا تو پہلے آنکھوں کا ذکر کیا۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جو نگاہوں کو جھکانے والی ہوں گی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ آنکھوں کو چیر کر کے چلنے والی نہیں، نگاہوں کو جھکا کر کے نگاہوں کو پست رکھنے والی ہوں گی، با حیا ہوں گی۔ اسی لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت دنیا میں جنتی والی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو شرم و حیا والی زندگی گزارے، اپنی آنکھوں کو پست کر کے گزارے۔ جو آنکھیں بے باک ہو جائیں، جن آنکھوں سے شرم و حیا نکل جائے، وہ یاد رکھے وہ عورت کہ اس نے جہنمی عورتوں کا شیوا اپنایا ہے، جنتی عورتوں کا شیوا نہیں اپنایا ہے۔ قاصرات الطرف، آنکھوں کو جھکانے والی ہوں گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ تو کسی انسان نے کبھی ان کو ٹچ کیا ہوگا، نہ جن نے ان کو ٹچ کیا ہوگا، وہ پاک دامن پاک باز عورتیں ہوں گی۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم ان جنتی عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ دنیا میں ہم نے ایسی کوئی عورت نہیں بنائی، نئی اٹھان سے ان کو پیدا کریں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ سب کی سب باکرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی، عُرُبًا أَتْرَابًا، اور بہت محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ دنیا میں بھی یہ خصوصیات، بھئی جب انسان رشتہ تلاش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں، اگر ایک لڑکا کنوارا ہے تو اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے بھئی کنواری لڑکی ہو، اور ایسی لڑکی ہو جو ہم عمر ہو۔ ایج میں بہت زیادہ ڈیفرنس لوگ پسند نہیں کرتے کہ بھئی بیوی ہو تو ہم سے 1-2 سال کا ایج کا ڈیفرنس چلے گا، لیکن 8-10 سال کا ڈیفرنس لوگ پسند نہیں کرتے۔ دنیا میں آپس میں میل ملاپ اور محبت کو برقرار رکھنے کے لیے جو اسٹینڈرڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اس سے بہترین اسٹینڈرڈ وہاں رکھے ہیں۔ وہ جنت کی عورتیں کنواری بھی ہوں گی، عرباً اترابا، بہت محبت کرنے والی، اور ہم عمر ہوں گی۔ جنت کے تمام لوگوں کی جو عمریں ہوں گی وہ 30 اور 33 کے بیچ میں، 30 اور 33 کے درمیان ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک دے، صرف جھانک دے، ایک نظر ڈال دے، تو زمین و آسمان کا جو بیچ کا گیپ ہے وہ اس جنت کی عورت کی خوشبو سے بھر جائے گا۔ جنت کی عورت سے دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ جنت کی عورت کی خوشبو سے بھر جائے گا۔ وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اس کی روشنی سے بھر جائے گا۔ وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ یہ جنت کی عورتیں ہوں گی میرے ساتھیوں۔ جنت کا لباس کیا ہوگا؟ جنتیوں کو کپڑا کون سا پہنایا جائے گا؟ دنیا میں ہم گرمی آتی ہے کاٹن کا کپڑا پہنتے ہیں، سردی میں ہم وولن کپڑا پہنتے ہیں، لیکن جنت میں ایک ٹائپ کا موسم ہوگا، وہاں تو کبھی گرمی کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، تو وہاں جنتیوں کو سلک پہنایا جائے گا۔ اب سلک میں بھی 2 کوالٹی ہوتی ہے، ایک تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے، ایک پتلا ریشم ہوتا ہے۔ ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سندس کا لفظ استعمال کیا، ایک کے لیے استبرق کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے اپنی 2 بچیوں کا نام یہی نام رکھا ہے، ایک کا نام سندس رکھا ہے، ایک کا نام استبرق رکھا ہے۔ آئیے ذرا وہ آیت دیکھتے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ امن و امان والی جگہ میں ہوں گے۔ جنت میں امن و امان بھی ہوگا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ دنیا میں دنگے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، آپ کے مذہب کی بے حرمتی ہو، آپ تراویح نماز مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی مسجد کے باہر لوگ ہنگامہ کریں اور آپ نے اگر اس ہنگامے کے خلاف آواز اٹھا دی تو کیس بھی آپ کے خلاف دائر کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے حالات ہے میرے بھائی۔
یعنی ظالم کے لیے قانون الگ ہے، مظلوم کے لیے قانون الگ ہے. جو بیچارہ مظلوم ہے ساری دفعات اور سارے قانون اسی کے لیے لکھے گئے ہیں. یہ ہمارے ملک میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہر حال میں کیس تو مسلمان کے اوپر لگنا ہے، ظلم بھی مسلمان پر ہو اور اس کے بعد بلڈوزر بھی اسی کے گھر پہ چلے. یہ آج کل ایک نئی کہانی لکھی جا رہی ہے ہمارے ملک میں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جنت میں امن ہوگا میرے ساتھیوں. اے جنت کا عمل کرنے والوں، جب دنیا کے ہنگاموں سے پریشان ہو جاؤ، دنیا کی ناانصافیوں سے پریشان ہو جاؤ، تو ذرا جنت کو بھی یاد کر لینا کہ وہاں کوئی ناانصافی انشاءاللہ نہیں ہوگی، وہاں کوئی بدامنی، وہاں کوئی دنگا فساد کچھ. ان المتقین فی مقام امین. اللہ نے فرمایا کہ جنتی امن والی جگہ میں ہوں گے. فی جنات وعیون، وہاں باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق، وہ سندس والا اور استبرق والا یعنی ریشم کے کپڑے وہ پہنیں گے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں آپ نے اللہ کے حکم پر سونا نہیں پہنا، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، جنت میں آپ کو پہنایا جائے گا. دنیا میں تو مرد کے لیے سونے کی چین بھی حرام ہے، سونے کی گھڑی بھی حرام ہے، سونے کی انگوٹھی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، مگر جنت میں سونے کے کنگن اس کو پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور ہرے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے. ہرا رنگ جو ہوتا ہے نا بہت لائٹنگ کلر ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب لوگ ہرے رنگ والے بن جائیں. ٹھیک ہے ہرا رنگ بھی جائز کلر ہے، لیکن عام زندگی میں پہننے کے لیے بہترین لباس جو ہے وہ وائٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ پہنتے تھے زیادہ. آپ نے ہرا بھی پہنا ہے، آپ کی جو پگڑی ہوتی تھی کالی ہوتی تھی، ہری بھی آپ کی پگڑی ہوتی تھی. اب آج کل تو صاحب باقاعدہ یہ ہری پگڑی والے ہو گئے، وہ کالی پگڑی والی ہو گئے، وہ جو ہے بھگوا پگڑی والے ہو گئے. تو پگڑیوں کے حساب سے آج کل ڈیسائیڈ ہوتا ہے کون کون سی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. ہم لوگ تو اسی لیے ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے پگڑی ہٹا دی، کچھ بھی نہیں، بغیر کوئی پہچان ہی ہماری، بغیر ٹوپی والے ہو گئے ہم لوگ، ہے نا. یہ بھی بڑا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب ٹوپی کے بغیر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. بھائی ٹوپی کیا ہے؟ آپ کے ٹریڈیشن کا ایک حصہ ہے. پگڑی آپ کے کلچر کا ایک حصہ ہے. پگڑی اور ٹوپی کوئی نماز کی شرائط میں سے نہیں. آپ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹوپی اگر سر نہیں ڈھکا ہے تو شیطان آ کے بیٹھ جائے گا، تو کیا کہتے ہیں وہ رومال ہے، ہینڈ کرچف ہے، کچھ بھی ہے، اس کو باندھ لیتے ہیں. جیسے سکھوں کے آپ دیکھیے وہ اپنے گرودوارے میں جب بھی جاتے ہیں تو سر کو باندھ کے جاتے ہیں. جو پگڑی نہیں پہنتا غیر سکھ بھی ہے نا، ان کے گرودوارے میں جائے گا تو وہ ضرور اپنے سر کو کور کر کے ہی جائے گا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں تو کنڈیشن ہے کہ سر کھلا رہنا چاہیے. تو اس لیے ٹوپی اور پگڑی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس پر لڑا جائے، جھگڑا کیا جائے. تو جنتیوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ کپڑے کس کے ہوں گے؟ من سندس و استبرق، وہ ریشم کے کپڑے ہوں گے. اچھا، جنت میں جب لوگ جائیں گے تو کینہ اور کپٹ لے کے نہیں جائیں گے. اس لیے اگر جنت والی زندگی گزارنا ہے تو دل کو کینہ اور کپٹ سے خالی کر لو. یہ دل میں جو کینہ پال کے بیٹھے ہو، اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف، دل کو کینے سے پاک کرو بھائی. 4 دن کی زندگی ہے، کاہے کو کینہ پالتے ہو؟ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ. بھائی میں نے کیا کیا؟ میں جماعت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میں ملت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ یہ دوسروں پر اٹھنے والی انگلیاں اپنے گریبان میں کیوں نہیں اٹھتی ہیں؟ اپنے گریبانوں میں ہم کیوں نہیں جھانکتے؟ ہمیشہ دوسروں کا حساب کیوں کرنے بیٹھ جاتے ہیں؟ اپنے دلوں کو کینے سے پاک کر لو میرے ساتھیوں. قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم جنتیوں کے سینے سے کینوں کو نکال دیں گے، ان کے دل سے ہر کینے کو نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر کے آرام سے تکیے پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. اور جنتیوں کو نہ تو کوئی تھکاوٹ لائق ہوگی اور نہ وہ جنت سے کبھی نکالے جائیں گے. دنیا میں آپ کو یہ ڈر رہتا ہے میری نعمت چھن نہ جائے، میری تندرستی ختم نہ ہو جائے، میری دولت ختم نہ ہو جائے. جنت میں ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا. وہاں کسی چیز کی ایکسپائری نہیں ہوگی. دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ہے. خوبصورتی کی بھی ایکسپائری ہے، دولت کی بھی ایکسپائری ہے، زندگی کی بھی ایکسپائری ہے. جنت میں کسی چیز کی کوئی ایکسپائری نہیں. وما ہم منہا بمخرجین. جنتی جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جہنم سے بچا لیے جائیں گے
युहबसून अला कंतरतिन बैनल जन्नति वन्नार, तो जन्नत और जहन्नम के बीच में एक ब्रिज पर उनको रोका जाएगा, एक पुल होगा, एक पुल पर उनको रोका जाएगा। फयक्तस्सु लिबाज़िहिम मिन बाज़िन मज़ालिम, और एक दूसरे पर जो जुल्म किया होगा उन्होंने, वहां किसास दिलवाया जाएगा, वहां बदला दिलवाया जाएगा। दुनिया में जो जुल्म किया है और अल्लाह के जन्नती मुकर्रर कर दिए गए, तो वहां अल्लाह ताला किसास दिलवाएगा, यहां तक कि जब एक दूसरे के हुकूक से बिल्कुल पाक हो जाएंगे, हत्ता इज़ा हुज़्ज़िबू व नुक्कू, जब दिल का कीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देगा। जन्नत में कीना लेके नहीं जा सकते। इसलिए अगर दुनिया में जन्नत वाली जिंदगी गुजारना है तो दिल को कीने से पाक कर लो मेरे साथी। उस अंसारी सहाबी का वाकया याद करो, इसको नबी ने लगातार 3 दिन जन्नती करार दिया। सहाबा परेशान हो गए, ये मामूली आदमी, आम आदमी, कॉमन मैन है, इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, अल्लाह के नबी 3 दिन लगातार इनको जन्नती करार दे रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु अंसारी सहाबी के पीछे पीछे जाते हैं, उनके दरवाजे में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि मैं इन्हें अपने बाप से झगड़ा कर लिया है, मैं 3 दिन आपके घर में रहना चाहता हूं। अंसारी सहाबी के घर 3 दिन क़याम करते हैं और 3 दिन रुकने के बाद जब देखते हैं कि अंसारी सहाबी के अंदर कोई खास बात नहीं है, कहते हैं मेरे भाई, ना मेरे बाप से कोई झगड़ा हुआ था, ना कोई ऐसा मामला था, मैंने नबी की जबान से लगातार 3 दिन तक आपको जन्नती होने की खुशखबरी सुनी थी, मैं उसी को चेक करने आया था, मगर मैंने कोई खास अमल आपके अंदर नहीं देखा। अब आप ही बता दीजिए कि क्या खास बात आपके अंदर है। अंसारी सहाबी ने कहा, भाई मेरे अंदर कोई खास बात नहीं, बस एक चीज है, ला अजिदु फी क़ल्बी गिश्शन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन, मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए धोखाधड़ी नहीं रखता, मेरे दिल में किसी के लिए कोई फ्रॉड नहीं है और मैं किसी से कोई हसद नहीं करता। न दिल में धोखाधड़ी, ये कीना है, कपट है, न हसद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ने कहा, यही वो चीज है जिसने तुमको जन्नत में पहुंचाया है और ये चीज सबको मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, अपने दिलों को कीने से पाक रखो। अच्छा, अब आखिर में वक्त बचा है, थोड़ा सा वक्त बचा है। हमारी जो उम्मत मुहम्मदिया है, ये टाइम के हिसाब से सबसे लेट आने वाली उम्मत है, मगर जन्नत में सबसे पहले एंट्री हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। इस उम्मत के लोगों को सबसे पहले एंट्री मिलेगी। आइए वो हदीस देख लेते हैं, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहनुल आखिरून अल अव्वलून यौमल क़ियामति व नहनु अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह, हम दुनिया में सबसे बाद में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले हमारा नंबर आएगा और सबसे पहले जन्नत में हम ही लोग जाएंगे, उम्मत मुहम्मदिया के लोग जाएंगे। मगर हाँ, जन्नत में जाने के लिए कंडीशन क्या है? तौहीद होगी तभी जाएंगे। अगर तौहीद नहीं है, कब्रों पे सजदा कर लिया, अलम पे सजदा कर लिया, शद्दे पे सजदा कर लिया, अली को मुश्किल कुशा मान लिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम मान लिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज मान लिया, अगर ये अकीदे रख के गया है तो कान खोल के सुन ले। मैं वो हदीस भी आपको सुना देना चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। पूछा था उन्होंने अल्लाह के नबी से, आए अल्लाह के नबी, वो कौन सा खुशनसीब इंसान है जिसकी कयामत के दिन आप शफात फरमाएंगे, जिसके हक में आप अल्लाह ताला के यहाँ सोर्स का काम करेंगे, सिफारिश का काम करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, मुझे यकीन था सबसे पहले ये सवाल तुम ही करोगे, लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। अय अहले हदीसो, जरा अपने गरेबानों में झांको और सोचो कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की कितनी तड़प है। हम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं, हम उनके वारिस हैं। सिर्फ नाम के अहले हदीस न बनो, काम के अहले हदीस बनो। हर अहले हदीस के घर में मुख्तसर सी सही हदीस की एक किताब होनी चाहिए। अहले हदीस का बच्चा बच्चा कुछ हदीसों को याद करे हो, ऐसा माहौल बनाओ कि हमारे बच्चों को भी हदीसें याद हो, हमारे घर की औरतों को भी हदीसें याद हो। हदीस को सीखने की, हदीस को याद करने की तड़प भी हमारे अंदर होनी चाहिए। आपने कहा, अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। अय अबू हुरैरा, कयामत के दिन वो खुशनसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी वो कौन होगा? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो इखलास के साथ बगैर किसी मिलावट के ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, तौहीद के साथ जो आएगा,
اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, نعرہ لگا لینے سے کہ صاحب سرکار کا دامن تھام لیں گے, فلانے کا دامن تھام لیں گے, دامن ملے گا ہی نہیں آپ کو. جب تک توحید نہیں ہوگی کسی کا دامن ملنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس امت کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا. اور ایک آخری چیز سن لیجئے, جنتی جنت میں چلے گئے, بہترین کھانا مل رہا ہے, بہترین لباس مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ ادھورا رہ گیا ہے. کیا ادھورا رہ گیا, یہ ذرا دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جو لوگ نیکی کریں گے ان کو ہم حسنہ دیں گے. حسنہ میس جنت. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام حسنہ رکھا. حسنہ مطلب خوبصورت. تو جنت بہت خوبصورت ہے, اور خوبصورت جنت ہے تو جنت میں جانے کے لیے خوبصورت عمل کرنا پڑے گا. یہ تراویح کیا ہے, خوبصورت ہے. یہ تلاوت کیا ہے, خوبصورت ہے. یہ اعتکاف کیا ہے, خوبصورت ہے. یہ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کا ذکر, یہ تمام نیکیاں خوبصورت ہیں. تو خوبصورت عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوبصورت جگہ جنت دے گا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ وزیادہ, جنت بھی دے گا اور مزید بھی کچھ دے گا. اب یہ مزید کیا دے گا, یہ مزید کیا دے گا, آئیے ذرا اس کو حدیث سے سمجھتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم, اے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنت, اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, ہمیں جنت میں داخل کر دیا, اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائے گا. اللہ تعالیٰ کہ دیدار کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں جو حجاب ہے, جو پردہ ہے, جو بیریئر ہے, اللہ اس پردے کو ہٹائے گا. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله الى ربهم عز وجل. تو جنتی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اللہ اکبر, اس سے بہترین کوئی چیز ان کو نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ کا دیدار, اللہ کا دیدار. موسیٰ علیہ السلام یہ تڑپ لیے دنیا سے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, دنیا کی آنکھوں سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ اے موسیٰ ولکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ کو دیکھو, اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی فرماؤں گا, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فلما تجلی, جب پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعیقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہا کہ اے اللہ, میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ دنیا کی آنکھوں سے تیرا دیدار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا, اس میں اختلاف ہے, مگر حضرت عائشہ کی صحیح روایت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا. لیکن ہاں, جب جنتی جنت میں جائیں گے تمام اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. جنت میں مارکیٹ بھی لگے گا. چترا درگا کا مارکیٹ تو مجھے پتہ لگا کہ بہت بڑا مارکیٹ نہیں ہے. اب جنت کا مارکیٹ کیسا ہوگا ذرا سوچئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت لسوقا یاتونها کل جمعۃ, جنت میں ہر جمعہ کو مارکیٹ لگے گا. اچھا, یہ مارکیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ تو مل رہا ہے, جو چاہیے وہ مل رہا ہے, مگر انسان کی طلب ہوتی ہے نا. دنیا میں عادت ہے مارکیٹ کرنے کی, تو چلو جنت میں بھی مارکیٹ کرنے کا ایک شوق ہوگا, تو اللہ تعالیٰ وہ شوق بھی پورا کرے گا. جمعہ کے دن لوگ مارکیٹ میں نکلیں گے. اب جب وہاں نکلیں گے فتحب الريح الشمال, تو نارتھ سائڈ سے اتر کی طرف سے ایک ہوا چلے گی, اور جب وہ ہوا چلے گی تو تمام جنتیوں کے چہرے پر دھول جیسا ایسا لگے گا دھول پڑ رہی ہے, مگر وہ دھول نہیں ہوگی. وہ ہوا جب چلے گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنتیوں کے چہروں کی خوبصورتی کو اور بڑھا دے گی, وہ میک اپ کا کام کرے گی. وہ جو ہوا چلے گی جنتیوں کے چہرے اور خوبصورت ہو جائیں گے, اور جب وہ واپس اپنے گھر لوٹیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ ارے گئے تھے تو الگ ہی, کون سے بیوٹی پارلر سے چلے آئے بھائی, کہاں سے ہو کے چلے آئے, اتنے چہرے خوبصورت ہو گئے, اتنی لائٹنگ بڑھ گئی, رونق بڑھ گئی. تو وہ کہیں گے وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا, ہم ہی نہیں خوبصورت ہو کے لوٹے ہیں, ہمارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہاری خوبصورتی میں بھی اضافہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ جتنی باتیں میں نے جنت کے بارے میں بیان کی ہیں یہ قرآن اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں بیان کی ہے. اس کے علاوہ بھی جنت کے بارے میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, مگر میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں. جنت ہمارے تصور اور ہمارے امیجنیشن سے بہت اوپر کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، میرے بندے تم نہیں جانتے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ مگر میرے ساتھیوں اتنا ضرور کہوں گا، جنت میں جانا ہے تو زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آئیں گے، آپ کو اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ یہ رات کو 2 بجے یہاں ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، وتر کی نماز پڑھیں گے، نیند آ رہی ہے، نیند کو قربان کر کے ہم آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا روزہ، یہ طاق راتوں کی عبادتیں ہمیں سکھا رہی ہیں کہ 1 مہینے کے لیے نہیں، اس کو زندگی کے 360 دنوں کے لیے معمول بنا لو کہ اے اللہ جہاں تیرا حکم آ گیا وہاں اپنی خواہشات کو ہم قربان کر دیں گے۔ اے اللہ تو نے ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے کا حلال طریقہ بتایا ہے، ہم حلال کی حد کو کراس نہیں کریں گے۔ اگر یہ اپنی زندگی کا ہم ایک سسٹم بنا لے میرے ساتھیوں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت میں اگر جانا ہے تو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو دل کو ناگوار گزرتے ہیں، جو دل پر بھاری گزرتے ہیں، اور جہنم میں اگر جانا ہے تو شہوتوں پر چلتے چلے جاؤ، ڈیزائرز پر چلتے چلے جاؤ، خواہشات اور لشٹ اور ڈیزائرز کو پورا کرتے چلے جاؤ۔ اگر آپ اندھا دھند خواہشات کے راستے پہ چلیں گے، یا ہماری مائیں بہنیں چلیں گی، چاہے نوجوان چلیں گے، اگر آپ خواہشات کے راستے پہ اندھا دھند چلیں گے تو یہ راستہ اسٹریٹ جہنم کو جاتا ہے۔ خواہشات پر چلنے والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ ہاں اللہ کا راستہ، جس راستے پر چلنے کی ہم 5 ٹائم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو بہت کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو نفس کے لیے گراں گزرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ پر آپ نے پوری تقریر سنی، ظاہر ہے کہ نفس کے لیے بہت بھاری بات ہے، بہت بھاری بات ہے کہ آپ کے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے اور ہر سال آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میرا مال ہے، میرا قیمتی مال ہے، میں کیوں 2.5% اللہ کی راہ میں قربان کروں؟ مگر شریعت کا تقاضا ہے کہ نفس کی قربانی دو اور اللہ کی راہ میں آپ صدقہ دو، زکوٰۃ دو۔ اسی طریقے سے نماز آپ پڑھتے ہیں، جتنے بھی بزی ہوں، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، اپنا سارا کام چھوڑ کے مسجد میں آنا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں آپ، گرمی کا روزہ ہو چاہے سردی کا روزہ ہو، فجر سے لے کر کے مغرب تک آپ کو بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ یہ شریعت پوری کی پوری میرے پیارے ساتھیوں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو۔ جب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اللہ جنت میں آپ کی مرضی کی زندگی آپ کو دے گا، اور وہاں اللہ آپ سے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو کھاؤ اور پیو، آج تمہارے موج اور مستی کے دن ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں جنت کی طلب اور تڑپ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں وہ اعمال انجام دینے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ رب العالمین ہمیں جہنم میں لے کے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جس طریقے سے دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اللہ جنت میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آج اس مسجد میں اللہ کے دین کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، کل جنت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، روزگار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ ہمارے وہ بھائی جو نمازوں سے دور ہیں اور رمضان میں انہوں نے نماز اسٹارٹ کی ہے، اللہ رمضان کے بعد بھی ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری وہ بہنیں جو رمضان کے پہلے بے پردگی کرتی تھی، رمضان میں انہوں نے پردے کو اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پردے پر ان کو رمضان کے بعد بھی قائم رکھے۔ ہمارے وہ تمام بھائی جو کسی قسم کی برائی میں مبتلا تھے اور رمضان میں انہوں نے توبہ کی ہے، اللہ اس سچی توبہ پر ان کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے تمام مدارس کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جن کے خلاف آج جھوٹے کیس بنا کر کے ان کو جیل کی کوٹریوں میں بند کیا گیا ہے اور جن کے گھروں پہ جو ہے ظلم کرتے ہوئے ان کے گھروں کو گرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، ان کے گھروں کی دوبارہ تعمیر کا انتظام فرما دے، اور ان پر ظلم کرنے والے ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو ایسے لوگوں ہمارے ملک کا اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے جو امن و امان اور شانتی اور انسانیت کے ساتھ اس ملک کو چلا سکیں۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے وہ بھائی جو آج کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، مگر توحید سے دور ہیں،
بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، اور علماء سو نے ان کو ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ وہ انہی بدعات کو وہ دین سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے ان نادان بھائیوں کو صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں تمام دنیا کے پیروں اور اماموں اور بزرگوں کو چھوڑ کر کے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی صحیح اور سچی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ اس امت کے تمام علماء دین کی، تمام محدثین کرام کی اور دین کی خدمت کرنے والے تمام ائمہ کی، ہمیں ان کی محبت اور ان کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین امت کے اختلاف کو اتحاد میں بدل دے، امت کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، امت کے اندر محبت اور آپس میں دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔